نصلی و نسلم علی رسول الکریم 26ویں پارے کا کچھ حصہ رہ گیا تھا، جس میں سورہ فتح اور سورہ حجرات خصوصاً سورہ فتح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بشارتیں ہیں، خوشخبریاں ہیں، فتح مکہ کی خوشخبری ہے، فتح خیبر کی خوشخبری ہے اور آنے والے فتوحات کی خوشخبریاں ہیں۔ اصل میں سن 6 میں آپ نے خواب دیکھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی صحابہ کرام مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، مسجد حرام داخل ہو رہے ہیں، حلق کر رہے ہیں، قصر کر رہے ہیں۔ خواب میں وقت کا تعین نہیں تھا، لیکن آپ نے جب یہ خواب صحابہ کو سنایا تو صحابہ کرام کو ویسے بھی بڑے عرصے سے شوق اور انہیں تڑپ تھی کہ کسی طرح ہم جائیں اور جا کر اللہ کے اس گھر کا طواف کریں، عمرہ کریں، حج کریں۔ جس طرح ان دنوں میں پورے دنیا میں لوگوں کے دلوں میں تڑپ ہے اور اللہ سے دعا بھی ہے اللہ تعالی ہم سب کو بار بار وہاں جانا نصیب فرما دے۔ صحابہ کو جو تڑپ تھی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شوق اور اشتیاق تھا، اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اس وقت مدینہ کے دونوں طرف قریب میں بہت بڑے بڑے دشمن تھے۔ جہاں روم اور فارس بڑی طاقتیں مستقبل میں ان سے اسلام نے ٹکرانا تھا، تو ان سے پہلے مکہ کے مشرک اور آس پاس قبائل اور اسی طرح خیبر کے یہودی، یہ دونوں بڑے شدید دشمن، اور ان کے ساتھ کسی بھی وقت بہت بڑا ٹکراؤ ہو سکتا ہے۔ اسباب اور تعداد میں ظاہری اگر جنگ کے حوالے سے دیکھا جائے تو مسلمان دونوں میں کسی ایک کے ساتھ بھی مقابلہ کرنے اور میدان میں اترنے کے اس میں نہیں ہے، لیکن ایمان ہے، جذبہ ہے، اللہ کی مدد اور نصرت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکمت عملی جو اللہ کے بتانے کے مطابق آپ نے اس پر عمل کیا، تو آپ حیران ہوں گے۔ 6 کو یہ خواب دیکھ رہے ہیں، بظاہر شوق اور جذبے میں یہ نکلتے ہیں، انہیں عمرہ کرنے نہیں دیا جا رہا، لیکن یہی 6 کو جب واپس آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے خیبر کو فتح کرتا ہے، 7 کو آپ قضاء عمرہ کرتے ہیں اور 8 کو فتح مکہ کرتے ہیں۔ وہ قریب کے 2 بڑے دشمن یہ 1.5 سال کے اندر اندر اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں زیر کرتا ہے، اور اللہ وہاں پر اسلام کا جھنڈا گاڑتا ہے اور وہاں مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ہوا اس طرح کہ آپ کے ساتھیوں کا بھی جذبہ کو دیکھ کر آپ چل پڑے کہ شاید خواب کی تعبیر کا وقت آ چکا ہے۔ 1500 کے قریب تعداد، 14 اور 1500 کے درمیان صحابہ کی تعداد ہے۔ 7 ہدیے بھی لے کر گئے ہیں، احرام باندھ کر گئے ہیں، نیت کر کے گئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب مدینہ سے انسان آتا ہے تو مدینہ سے 2, 3, 4 کلومیٹر کے فاصلے پر بیر علی، وہاں سے حرم کی زمین شروع ہوتی ہے۔
وہاں سے میقات شروع ہوتا ہے تو نیت پھر وہیں سے کرنا ہے، تو وہاں سے نیت کر کے آپ تشریف لے آئے۔ ادھر مکہ والوں کو پتہ چلا اور حدیبیہ کے موقع پر آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی، بہت کوشش کی، ہر طرف چلنے کو تیار ہے لیکن مکہ کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا روکنے دو اس کو، اس نے روکا ہے جس نے ہاتھیوں کو روکا تھا، اور میرے شہر کے لوگ مکہ کے امن کے لیے جو بھی مطالبہ کریں گے میں اس کو پورا کروں گا۔ چنانچہ مختصراً یہ کہ سفیروں کا تبادلہ ہوا، ادھر سے بات کرنے کے لیے لوگ آئے، ادھر سے گئے، بیچ میں آپ نے سمجھانے کے لیے عثمان غنی کو بھیجا کہ ذرا جا کر ان کو بتائیں ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے، نہ جنگ نہ قتال، ہم نے بس طواف اور عمرہ کا طواف کر کے یہاں سے جانا ہے۔ عثمان غنی جب چلے گئے تو اتفاق سے تھوڑی دیر ہو گئی، اور دیر میں کسی نے یہ خبر جھوٹی اڑائی کہ حضرت عثمان تو شہید کر دیے گئے۔ آپ تک جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے سب صحابہ کو جمع کیا، کیکر ببول کے درخت کے نیچے آپ نے کہا کہ خبر یہ آئی ہے کہ عثمان شہید کر دیے گئے ہیں، اگر یہ خبر سچ ہے تو پھر ہم عثمان کے خون کے بدلے لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ تم میں سے کون کون محمد کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہے کہ ہم جان دیں گے مگر عثمان کا خون کا بدلہ لیں گے؟ جتنے صحابہ تھے سب نے آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، آپ نے ان سے جہاد اور موت اور عثمان غنی کے خون کا بدلہ لینے کا عہد لیا۔ فرماتے ہیں کہ آخر میں پھر جب سارے صحابہ ختم ہوئے تو پھر آپ نے اپنا دوسرا ہاتھ اپنے ہاتھ پر رکھ کر کہا اگر عثمان زندہ ہے تو یہ ہاتھ پھر عثمان کی طرف سے ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میرا ہاتھ ان کے اوپر تھا، ید اللہ فوق ایدیہم، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور اللہ کے ہاتھ کے درمیان 1400 سے 1500 صحابہ کا ہاتھ ہے، اور اللہ رب العزت سب کے ایمان کی گواہی دے رہے ہیں، اور اللہ رب العزت سب سے راضی ہونے کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ایک دو آیتیں پڑھ لوں گا بعد میں، لیکن اتنے کے بعد پتہ چلا کہ عثمان غنی تو آ گئے اور یہ خبر جھوٹی تھی۔ بالآخر صلح پہ بات آتی ہے، مکہ والوں کی طرف سے آدمی آتا ہے، غالباً سہیل نام ہے، آپ نے کہا معاملہ آسان ہوا، صلح کی شرائط رکھ رہے ہیں۔ شرائط کیا ہیں؟ بظاہر دیکھا جائے تو سارے شرائط مشرکین کے حق میں ہیں اور اسلام کے خلاف ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ٹھیک ہیں۔ کوئی پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ یہ تو مشکل ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ مجھے اللہ کا حکم ہے، سب خاموش ہو جاتے ہیں۔ شرائط میں یہ لکھا گیا کہ اس سال آپ اسی طرح واپس جائیں گے، یہ بڑا مشکل تھا۔ شرائط میں یہ لکھا گیا کہ اگلے سال آپ واپس آئیں گے اور اپنا قضا، اس عمرے کا قضا کریں گے اور 3 دن تک یہاں رہیں گے اور بغیر اسلحے کے آئیں گے، یہ بھی بڑا مشکل تھا۔ شرائط میں یہ تھا کہ مسلمانوں میں سے اگر کوئی ہمارے ساتھ آ کر ملا ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، اور ہمارا کوئی اگر آ گیا تو آپ نے اس کو واپس کرنا ہے۔ اس واقعے کی تفصیل میں بڑے چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں، وہ پھر خود اس تب مفسرین کے تفاسیر میں یا اس طرح سیرت کی کتابوں میں دیکھا جائے آپ ان معاملات میں کس امتحانات سے گزرے۔ شرائط لکھے گئے اور 10 سال تک کے لیے لکھا گیا۔ قبائل کو اختیار دیا گیا کہ جو قبائل چاہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جائیں تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے، اور جس طرح مسلمانوں کے ساتھ صلح ہے ان کے ساتھ بھی صلح ہے، اور جو قبائل عرب مشرکین مکہ کے ساتھ ملیں گے وہ ان کے ساتھ شمار ہوں گے۔ عمر فاروق کو بڑی اس سے تکلیف تھی، فرماتے ہیں کہ عمر ابو بکر کے پاس جاتے ہیں، ہم حق پر نہیں ہیں، جب حق پر ہیں تو ہمیں دبنے کی کیا ضرورت ہے، یہ شرائط سب ہمارے خلاف لگ رہے ہیں۔
ابو بکر کہتے ہیں عمر یہ شرائط طے کرنے والا خود اللہ کا رسول ہے. سبحان اللہ. کہتے میں نے تھوڑا اونچی اونچی باتیں کی تھی اس حوالے سے، لیکن اور کوئی چارہ کار نہیں تھا. واپس جا رہے ہیں، راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم الگ اونٹنی پر ہیں اور عمر کہتے میں الگ ہوں سواری پر. تو چلتے چلتے مجھے یہ خیال آیا کہ دیکھو میرے ان باتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں خفا تو نہیں ہے. اور میں نے اپنے سواری آپ کے سواری کے قریب کر کے سلام کیا، لیکن میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سلام کا جواب نہیں دیا. تو میں پھر بہت گھبرا گیا کہ یہ تو معاملہ کوئی نازک ہو گیا ہے. کہتے تھوڑی دیر گزری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سواری میرے قریب کی اور میرے سلام کا جواب بھی دیا، اور سورہ فتح کی یہ آیتیں پڑھ کر کہا کہ جب تو مجھ سلام کر رہا تھا اس وقت جبریل میرے پاس یہ آیتیں لے کر آیا تھا. انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے فتح مبین دے دیا ہے. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، آپ کے اگلے کو اللہ تعالیٰ بخش دے، آپ کے پچھلے کو اللہ بخش دے، آپ پر اپنی نعمت اللہ پوری کرے، آپ کو صراط مستقیم کی رہنمائی کرے. وینصرک اللہ نصرا عزیزا، اللہ بہت بڑی آپ کی مدد کرے. وہ ہے جس نے اتارا سکینہ ایمان والوں کے دلوں میں تاکہ ان کے ایمان کو اور بڑھائیں ایمان کے ساتھ. وللہ جنود السماوات والارض، فرمایا اللہ کے پاس لشکر ہیں آسمانوں کے و زمین کے، اور اللہ بہت جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے. ان شرائط کے مطابق آپ واپس آئے ہیں. مکہ والوں سے تو یہ طے ہو گیا کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی. اب پھر پیچھے اس بات کی طرف جائیں. ایک طرف مکہ والے دشمن ہیں، ایک طرف خیبر والے. خیبر کے یہودی اپنے محفلوں میں کہتے تھے کہ ابھی ان کو کھیلنے دو، یہ ان کے ساتھ جنگ کر رہا ہے جن کو جنگ آتے ہی نہیں. جب ادھر سے فارغ ہوگا تو پھر ہم دکھائیں گے کہ جنگ کیا ہوتی ہے. واقعی یہ جنگجو بھی تھے، ان کے قلعے بھی بڑے مضبوط تھے، ان کی تیاری بھی بہت اچھی تھی، ان کی تعداد بھی ٹھیک تھی. لیکن آج اللہ تعالیٰ نے ان کا انتظام کرنا تھا. ادھر سے آپ مطمئن ہو گئے کہ 10 سال تک جنگ ختم. مسلمانوں کا ان کے ساتھ آنا جانا رابطہ سارا. آپ اندازہ کریں کہ یہ فتح مبین کیسے ہے کہ اس سال 1500 آدمی جا رہے ہیں اور یہ 6 ہجری ہے. 7 کے بعد جب 8 ہجری کو فتح مکہ کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کے ساتھ 10,000 آدمی ہیں. یہ تھوڑے سے وقت میں خالد بن ولید آتے ہیں، عمرو بن العاص آتے ہیں، یہ اسلام کے بہت بڑے شاہ سوار ہیں. یہ دونوں حضرات اور اس طرح اور بہت سارے. موقع مل گیا. جو رکاوٹ تھی دعوت پہنچانے کی، جو رکاوٹ تھی ان کے درمیان جا کر بات کرنے کی، وہ رکاوٹ ختم ہو گئی. منافقین نے اس دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی جا رہے تھے عمرے کے نیت سے، تو بڑے عجیب عجیب باتیں کی ہیں. قرآن نے اس کو نقل کیا ہے. فرمایا سیقول لک المخلفون، آیت نمبر 11 ہے. آپ ابھی جائیں گے نا مدینہ خیر اور عافیت سے صلح حدیبیہ کے نتیجے میں، تو پیچھے رہنے والے آپ سے کہیں گے، اب عذر پیش کریں گے، ہم آپ کے ساتھ کیوں نہیں آئے. شغلتنا اموالنا واہلونا فاستغفر لنا، ہم آپ کے ساتھ اس لیے نہیں چل سکے کہ ہمارے اہل اور ہمارے مال نے ہمیں مشغول کیا تھا. آج مسلمان مسجد سے کیوں دور ہے؟ جہاد سے کیوں دور ہے؟ اللہ کے حکم پورا کرنے سے کیوں دور ہے؟ اس کے پاس بھی وہی بہانہ ہے جو منافقوں کا بہانہ تھا، مال اور اولاد، اموال اور اہل کا مسئلہ ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ آپ سے تو کہیں گے، لیکن یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، یہ ان کی زبان کی باتیں ہیں، دل میں یہ بات نہیں ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ بہانہ کر رہے ہیں. قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا. آپ ان کو کہو کہ چلو میرے طرف سے تو جاؤ،
لیکن یہ یاد رکھو کہ اللہ ضرر پہنچانا چاہے یا نفع پہنچانا چاہے تو من یملک لکم من اللہ، پھر کون سامنے آئے گا اللہ کا؟ بل ظننتم، بلکہ اصل بات کیا ہے، تم نے یہ خیال کر رکھا تھا اللہ ینقلب الرسول والمؤمنون، کہ اب جو گئے ہیں نا، اور گئے بھی مکہ ہیں، اور سمجھ لو کہ ان کے ہاتھ میں گئے، ان کی تعداد طاقت وہ بہت سخت کٹر دشمن، تو تم نے یہ خیال کیا تھا کہ اب یہ واپس نہیں آ سکیں گے، اور اللہ نے اپنا فضل کیا، ان کو واپس لے آئے۔ انہی تذکروں کے ساتھ پھر ایک بات اور کا بھی تذکرہ ہے کہ جب آپ واپس آئے، اللہ کا حکم آیا کہ صرف ان کو لے کر آپ نے جانا ہے خیبر میں یہودیوں کے مقابلے میں۔ اب منافقوں کا بڑا دل ہوا کہ یہ تو بالکل قریب بھی ہے، یہاں تو یقینی فتح ہے، ہمیں بھی مال ملتا، کہنے لگے جی ہمیں لے جاؤ۔ آیت نمبر 15 میں ہے سیقول المخلفون اذا انطلقتم الی مغانم لتاخذوها ذرونا نتبعکم، وہ کہیں ہمیں بھی ساتھ لے جاؤ جی، ہمیں بھی کچھ مل جائے۔ فرمایا آپ کہہ دینا کہ نہیں، قل لن تتبعونا، تم ہمارے ساتھ نہیں آ سکتے ہو، کذالکم قال اللہ من قبل، اللہ نے کہہ دیا ہے، روک دیا ہے۔ چنانچہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ خیبر گئے، اور آپ سب نے پھر پڑھا ہے کہ اسی سفر میں خیبر کے سارے قلعے اللہ نے مسلمانوں کے ہاتھ فتح کر دیے۔ ادھر دشمن کے ساتھ صلح ہے، ادھر کا دشمن کو اللہ نے ختم کر دیا۔ اب آتے ہیں واپس، اگلے سال عمرۃ القضاء آپ نے کیا ہے ساتھیوں کے ساتھ جا کر، وہی جو پچھلے سال کا عمرہ رہتا تھا۔ پچھلے سال جو احرام تھا اس کا کیا بنا؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب واپسی ہو گئی، صلح ہو گئی اور واپسی کا ارادہ ہوا، تو اب شریعت کے حکم کے مطابق دم دے کر جو 7 ہدیہ اس کو ذبح کر کے احرام ختم کرنا تھا، اور اگلے سال اس کی قضا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں بھئی احرام اتارو، سر منڈاؤ، جانوروں کو ذبح کرو، کوئی تیار نہیں ہو رہا ہے۔ پھر آپ کہہ رہے ہیں کوئی تیار نہیں ہو رہا ہے، پھر آپ کہہ رہے ہیں، غالباً حضرت میمونہ آپ کے گھر آپ کے ساتھ تھی، آپ نے اندر آ کر ان سے کہا کہ عجیب سی بات ہے، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو کہتے انہوں نے مشورہ دیا کہ حضرت آپ کہنے کے بجائے خود پہلے کر لیں۔ چنانچہ آپ نے باہر جا کر اپنا احرام اتارا اور اپنا سر منڈایا اور اپنے ہدیہ ذبح کی، تو پھر دھڑا دھڑ سب نے شروع کر دیا۔ اس لیے کہتے ہیں گھر والوں سے مشورہ رکھنا چاہیے۔ اللہ کریم نے اس خاص حالت کا تذکرہ کیا ہے جب 1500 کے قریب صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کیا، جسے بیعت رضوان کہتے ہیں۔ اس سورت کے آیت نمبر 18 میں فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یہ برکت بھی ہے، اور برکت کے ساتھ ساتھ ایسے آیات میں ماشاءاللہ اس مضمون اور آیت کے اس کو جب آدمی دیکھتا ہے تو انسان اس میں گم ہو جاتا ہے۔ فرمایا یقیناً اللہ راضی ہوئے ایمان والوں سے۔ کون سے ایمان والے؟ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب درخت کے نیچے وہ آپ کے ہاتھ بیعت کر رہے تھے۔ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ نے ان کے دل کو جانا۔ فانزل السکینۃ علیہم، دل میں سکینہ اتارا۔ یہ موت پر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کرنا، اور وہ بھی نبی کے ہاتھ پر، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت بڑا ایمان ہونا چاہیے۔ سمجھ لو اب جنگ شروع ہونے والی ہے، گھنٹے میں آر پار ہے، آر پار بھی اسباب کے درجے میں، مکہ ان کا، شہر ان کا، اسلحہ ان کے پاس، سب کچھ تیاری، اور یہ تو آئے تھے عمرہ کرنے کے لیے۔ یہ ہے انزل السکینۃ علیہم، سکینہ جب دل میں اتر جائے، سکینہ اللہ کی اس رحمت کا نام ہے جس کے دل میں ہونے کے بعد ہر حال میں انسان اللہ کے حکم پورا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ سردی کے نماز یہ جناب سکینہ ہے، گرمیوں کے روزے یہ سکینہ ہے، جہاد میں کھڑا ہونا یہ سکینہ ہے، حلال مال میں سے زکوٰۃ دینا یہ سکینہ ہے۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا،
اللہ نے پھر فتح بھی دے دی، مغانم کثیرہ، بہت غنیمتیں بھی دے دی۔ اللہ نے ان ایمان والوں کے لیے، مومنین کے لیے، اور ان سے رضامندی کا اعلان کر کے یہ بتا دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، ان کے تربیت یافتہ جماعت اور ہر وقت ان کے ساتھ دینے والی جماعت سے اللہ رب العزت بھی راضی ہیں، راضی تھے۔ پھر اللہ نے اس خواب کو بھی پورا کر دیا۔ آیت نمبر 27 میں اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، اللہ نے سچ کر دکھایا وہ خواب جو رسول نے دیکھا تھا۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ، تم داخل ہو جاؤ گے مسجد حرام میں اللہ نے چاہا امن کے ساتھ، محلقین رؤوسکم و مقصرین، کچھ سر کا حلق کرو گے منڈانا، کچھ قصر کرو گے، لا تخافون، تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، فعلم ما لم تعلموا، اللہ نے وہ بھی جانا ابھی جس کا تمہیں علم نہیں ہے، فجعل من دون ذلک فتحا قریبا۔ یہ تو شروع کے فتوحات ہیں۔ صلح حدیبیہ ہو گئی، ادھر اللہ تعالیٰ نے فتح کر دیا جناب خیبر کو۔ اللہ فرماتے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے تو اپنے نبی کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہی اس لیے ہے کہ سارے عالم کے دینوں پر اس کو غالب کر دے، صرف مکہ، مدینہ، خیبر، جزیرہ عرب نہیں، سارے عالم کے۔ وکفا باللہ شہیدا، اور اس کا گواہ اللہ ہے اور اللہ کافی ہے۔ محمد الرسول اللہ، 10 صفات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، صحابہ کے 10 صفات یہاں بیان کی ہیں، میں صرف مختصراً ان کا نام لیتا ہوں۔ پہلے صفت والذین معہ، جو نبی کے ساتھ تھے ایمان والے، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں۔ دوسری صفت رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ تیسری صفت تراہم رکعاً، رکوع کرتے ہیں، سجداً سجدہ کرتے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ رکعاً 3، سجداً 4، اور یبتغون فضلا من اللہ، اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی تلاش کرتے ہیں 5۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے سجدے کے اثرات ان کے چہروں کے نور اور چمک میں نظر آ رہے ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، نبی کے صحابہ کی تعریف اور تذکرہ یہ تورات میں بھی موجود تھی، ومثلہم فی الانجیل، اور انجیل میں بھی۔ یہ 7 نمبر صفت ہے۔ کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى، نبی کے صحابہ کی مثال تو ایسی چلی ہے جیسے کھیتی ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ اخرج شطأہ، اس کھیتی میں، کھیتی کے جو دانہ ہے، آپ لے لیں مکئی لے لیں، گندم لے لیں، جو مٹی کے اندر ہے، سب سے پہلے اس کا تیغ، اس کا پٹھا نکلتا ہے، فآزرہ، پھر اللہ اس کو مضبوط کرتا ہے، فاستغلظ، پھر اس کو سخت کرتا ہے، فاستوى علی سوقہ، پھر وہ اپنے نال پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ دیکھیں شروع میں کمزور، بعد میں پھر مضبوطی، بعد میں استحکام۔ فرمائے صحابہ بھی شروع میں تھوڑے کمزور، پھر کرتے کرتے اب ایسی جماعت بن گئی ہے کہ تم نے دیکھا کہ جناب خیبر بھی فتح ہے، تم نے دیکھا صلح حدیبیہ میں بھی ان کی شان و شوکت ہے۔ فرمائے یعجب الزراع، اب کھیتی والے کو اپنی کھیتی بہت اچھی لگتی ہے، تو نبی کو بھی اپنے صحابہ کی جماعت بہت اچھی لگتی ہے۔ یہ 9 نمبر صفت ہے۔ اور جب نبی کو یہ جماعت اچھی لگتی ہے، صحابہ کی جماعت، ان کا تقویٰ، ان کا جہاد، ان کا اللہ کی اطاعت، ان کا قدم قدم پہ نبی کو خوش کرنا، ان کو شیطان کے ہمیشہ منہ کالا کرنا اور رحمان کے حکم پر کھڑا رہنا، فرمائے لیغیظ بہم الکفار، کفار کو اس سے بڑا غصہ آتا ہے۔ یہ 10 نمبر صفت ہے۔ تو پھر وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم، اللہ نے صحابہ میں سے ایمان والے، اعمال صالح والوں کے ساتھ وعدہ کر دیا ہے، مغفرۃ و اجرا عظیما، ان کی بخشش بھی ہوگی اور بڑا اجر بھی ملے گا۔ ان کو نہ ملے تو پھر کس کو ملے گا؟ سورہ حجرات میں خصوصاً
آداب کا ذکر ہے، اور یہ 7 آداب ہیں۔ پہلا ادب کیا ہے کہ رسول اللہ اور اس کے رسول کو مقدم جانو، ان کے سامنے اپنی بات تم نے نہیں کرنی ہے۔ اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اپنی بات نہیں کرنی۔ پہلا ادب یہ کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننی ہے۔ دوسرے الفاظ میں سمجھو کہ تم نے اپنے شہرت، اپنی بات، اپنے تذکرے کے بجائے تم نے اسلام کی بات کرنی، جو اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوتی ہے۔ دوسرا ادب کیا ہے کہ تم نے اپنے امیر، اپنے قائد اور اپنے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اور اس کے عزت اور احترام کرنا ہے، اس کے توہین سے بچنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو، نبی کی آواز کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا ہے۔ ولا تجہروا لہ بالقول، اونچی بات نہیں کرنی ہے جیسے آپس میں بات کرتے ہوئے کرتے ہو۔ کیوں؟ اگر تم نے کوئی توہین کر لی تو ان تحبط اعمالکم، تمہارے عمل برباد ہوں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ چنانچہ کچھ صحابہ کے تذکرہ آتا ہے کہ ان کی آواز اونچی تھی تو وہ جناب مسجد جانا چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن پوچھتے ہیں وہ کہاں ہیں؟ جا کر پوچھو۔ جب گھر جا کر پوچھا تو انہوں نے کہا میں چونکہ ویسے میرا آواز اونچی ہے تو مجھے تو یہ آیت سننے کے بعد تو خوف اور خطرہ ہو گیا ہے، تو میں نے تو پھر جانا ہی بس کر دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، آپ نے فرمایا نہیں، ان کے لیے بات نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو توہین کے طور پر اونچا بولتے ہیں۔ بہرحال ان کو پھر آنے کی اجازت دے دی، ان کی بھی تعریف کی ہے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ چونکہ جماعت ہے اور جماعت کے اندر نظم و ضبط ہے اور پھر اس کے اندر جہاد ہے، پھر اور بہت سارے معاملات ہیں، تو کہا کہ اپنے معاملات کے تحقیق کیا کرو، بغیر تحقیق کے فیصلے نہ کیا کرو۔ یہ امیر کے لیے، یا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب بھی کوئی بات آ جائے، اب تمہارے ساتھ قوموں کی جنگ ہوگی، تمہارے ساتھ قوموں کی جناب صلح ہوگی، تمہارے ساتھ قوموں کے اقوام کے معاملات ہوں گے، اس معاملات میں تحقیق کا خیال رکھنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی ہے۔ 4 نمبر ادب کیا ہے کہ تمہارے اپنے ساتھیوں کے درمیان کبھی کبھی لڑائیاں ہوں گی تو صلح کرنی ہے، اور کوئی جماعت اگر صلح پہ نہیں آتی تو ان پر کیا کرنا ہے اس کو جناب اس کے ساتھ لڑنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ایمان والوں کے 2 جماعتیں جب لڑیں، یاد رکھو یہ لڑنا گناہ کبیرہ ہے، لیکن گناہ کبیرے سے آدمی کافر نہیں ہوتا ہے، مومن پھر بھی دونوں رہتی ہیں۔ ان طائفتان من المؤمنین، ایمان والوں کے 2 جماعتیں لڑ پڑی تو صلح کرو۔ پھر ایک زیادتی کرتی ہے تو فقاتلوا التی تبغی حتی تفیء الی امر اللہ، وہ صلح پر نہیں آ رہی تو لڑ کر اس کو صلح پہ آنے کے لیے مجبور کرو۔ یہ 4 نمبر ادب تھا۔ 5 نمبر ادب ہے کہ جناب آپس میں، جی ہاں، ایک دوسروں کے ساتھ ایسا استہزاء اور ایسے ایک دوسروں کے ساتھ جناب وہ مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم دوسرے قوم سے، کوئی لوگ دوسرے لوگ، مرد مردوں سے، عورتیں عورتوں سے نہ کریں ایسا مذاق۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کیا پتہ وہ تم سے زیادہ بہتر ہو۔ مردوں کے لیے حکم ہے، عورتوں کے لیے بھی حکم ہے۔ برے القاب کے ساتھ یاد نہ کرو۔ اسی طرح پھر ایک اور حکم دیا، ادب ہے، ادب نمبر 6 ہے کہ ایسے کام نہ کرو جس کام کے نتیجے میں لڑائی ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ لا تجسسوا، ایک دوسروں کی جاسوسی نہ کرو۔ لا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسروں کی غیبت نہ کرو۔ غیبت کو قرآن نے کہا کیا تم میں کوئی پسند کرتا ہے یاکل لحم اخیہ میتا، کہ تم میں کوئی اپنے بھائی کا گوشت کھائے جبکہ وہ مرا پڑا ہو؟ دیکھو بھائی کا گوشت کھانا، پھر بھائی بھی ابھی مرا ہوا ہے، وہ تو قابل احترام ہے، تو کون پسند کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے۔ تو فرمایا فکرہتموہ، تم اس کو ناپسند کرتے ہو تو واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور غیبت نہ کرو۔ غیبت یہ ہے کہ کسی مسلمان بھائی کے اندر جو عیب ہے اس کے پیٹھ پیچھے بات کرنا، جس کو وہ ناپسند کرتا ہے۔ اگر اس میں ہے ہی نہیں تو فرمایا یہ تو پھر کیا ہے؟ بہتان ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی
چلو ہم پیچھے نہیں کر، ہم سامنے کرتے ہیں، سامنے کر کے اس کو تکلیف دینا یہ الگ گناہ ہے۔ بس کسی کی برائی کو چھوڑو، اپنے برائی پر نظر رکھو، دوسروں کے خوبیوں پر نظر رکھو۔ رمضان المبارک کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ بھائی 2 عورتیں ان کو بہت سخت تکلیف ہے پیاس کی، تو آپ نے پھر کہا ایک برتن دیا، کہا اس میں کہو ان کو وہ قے کریں، الٹی کریں۔ انہوں نے الٹی کی، قے کی، جس سے ان کو افاقہ بھی ہوا، اور وہ جو قے کی اس میں کہتے گوشت کے ٹکڑے نکلے۔ لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، جب آپ نے دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ، اور یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ ان عورتوں نے گوشت ان دنوں میں کھایا ہی نہیں تھا، پھر یہ کہاں سے آیا؟ فرمایا انہوں نے غیبت کی تھی۔ غیبت کے نتیجے میں شریعت جو بات کرتی ہے نا وہ حقیقت ہوتی ہے، ہمیں نظر آئے یا نہ آئے۔ شریعت نے کہا ہے کہ جس گھر میں تصویر ہو یا جس گھر میں جناب کتا ہو، اس میں گھر میں فرمایا کہ فرشتہ نہیں آتا ہے، رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا واقعہ ہے، جبریل نے آنا تھا، آپ انتظار میں ہیں، جبریل آ نہیں رہا ہے، آپ باہر نکلے کہ کیوں نہیں آ رہے، دیکھا تو باہر کھڑے ہیں، اندر کیوں نہیں آ رہے جبریل؟ کہا اندر اس لیے نہیں آ رہا ہوں کہ کسی راستے سے کوئی کتے کا بچے جا کر آپ کے وہ اندر ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہے۔ آپ حیران ہو گئے، جس طرح ہوتا ہے نا، باہر سے اچانک اندر گئے تو واقعی اندر تھا، اس کو باہر نکالا، پھر وہاں پانی کے چھینٹے کر کے صاف کر کے پھر جبریل آئے۔ یہ جو شریعت کہتی ہے نا وہ حقیقت ہوتی ہے، یہ نہیں کہ صرف شریعت نے کہہ دیا ابھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ شریعت کا حکم ہے جب کھانا آپ کھاؤ بسم اللہ پڑھو، ورنہ شیطان ساتھ شریک ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، عین کھانے کے دوران ایک بچہ دور سے آیا، بڑا بھوکا اور بظاہر بہت جناب پریشان، اور جلدی آ کر ہاتھ آگے کرنے لگا۔ آپ نے ہاتھ روک لیا۔ اب صحابہ حیران ہے کہ آپ نے کیسے ہاتھ روکا؟ آپ نے اس کو کہا بچہ بسم اللہ پڑھو۔ اس نے جب بسم اللہ پڑھا، کہا اب کھاؤ، اور صحابہ سے کہا کہ چونکہ ہم سب نے بسم اللہ سے شروع کر لیا تو شیطان کو اس کھانے میں راستہ نہیں ملا، اب وہ بھی ساتھ کھانا چاہتا ہے، تو ساتھ کھانے کے لیے اس نے اس کو لایا۔ یہ بسم اللہ کے بغیر شروع ہوتی ہی اس کے لیے راستہ بن جاتا ہے۔ اب بسم اللہ پڑھا، کہا کہ وہ چلا گیا۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ بہرحال اس کے بعد سورہ قاف ہے، سورہ زاریات ہیں، جس میں اللہ کی توحید، تخویف، دلائل عقلیہ کا تذکرہ ہے۔ تو یہ دوسرا حصہ اس کا ختم ہو گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔